اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خاور نعیم ہاشمی آفیشل میں اپنے ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین، آپ میرے چینل کو، یوٹیوب چینل کو جس پسندیدگی سے دیکھ رہے ہیں اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں، اور وہ دوست جنہوں نے آج پہلی بار میرا یہ پروگرام دیکھا ہے ان سے کہوں گا کہ وہ فوری طور پر اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور دوستوں کی طرف فارورڈ کریں۔ آج ہم سیاسی گفتگو کریں گے، لیکن ماضی کے حوالے سے۔ آج پاکستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، سیاست میں، حکومت میں اور اپوزیشن میں، دونوں اطراف میں جو کچھ ہو رہا ہے، اس کے بارے میں میں نے آپ سے گفتگو نہیں کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ان صحافیوں میں شامل نہیں ہوں جو اخبارات کی سرخیاں پڑھ کر یا ٹیلی ویژن کے پروگرامز دیکھ کر یا ٹیلی ویژن کی نیوز چینلز کی خبریں دیکھ کر آراء قائم کرتے ہیں اور سیاستدانوں کے بیانات کی روشنی میں وہ اپنی رائے جو ہے وہ پیش کرتے ہیں۔ میں یقینی طور پر اس پر بلیو نہیں کرتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر کسی صحافی نے پاکستان کے عوام کو کوئی آگہی دینی ہے تو اس میں اس کی ذاتی رائے اور مشاہدہ موجود ہونا چاہیے۔ ادھر ادھر سے چیزیں اکٹھی کر کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے ڈرامہ نہیں کرنا چاہیے۔ آپ کے علم میں ہے کہ تحریک عدم اعتماد وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کے خلاف اپوزیشن کی یہ جو ووٹ آف نو کانفیڈنس ہے، اس پر بحث شروع ہونے والی ہے۔ حکومت کے ٹیکٹکس ہے کہ وہ اس کو جتنا ڈیلے کر سکتی ہے کرے۔ آپ سپیکر کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ حکومت کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ وزیر اعظم عمران خان کا رویہ بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اپوزیشن جماعتوں کے رویے بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ انسان کو نفسیاتی طور پر بہت متاثر کرتی ہیں۔ میں اس موضوع پہ صرف یہ کہنا چاہوں گا، پاکستان میں جمہوریت کا سفینہ ایک بار پھر ڈوب رہا ہے۔ ناظرین، 1970 کے انتخابات میں نتائج کے مطابق شیخ مجیب الرحمان نے، عوامی لیگ کے سربراہ شیخ مجیب نے مشرقی پاکستان میں بھاری اکثریت سے ووٹ لیے تھے اور نشستیں لی تھی، اور مغربی پاکستان میں اتنی ہی طاقت کے ساتھ ذوالفقار علی بھٹو کو ووٹ ملے تھے، سیٹیں ملی تھیں۔ یہ انتخابات ایوب خان نے جب طویل حکمرانی کے بعد انان اقتدار یحییٰ خان کے سپرد کی، تو یحییٰ خان کی نگرانی میں یہ مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان میں عام انتخابات منعقد ہوئے۔ جنرل یحییٰ خان کے بارے میں جو کہانیاں ہیں، ان کی عیاشی کی کہانیاں، اس کی شراب نوشی کی کہانیاں، اس کے بد مست رہنے کی کہانیاں، وہ جنرل رانی ہو، جنرل رانی کی بیٹیاں ہوں، وہ نور جہان بیگم ہو، اداکارہ اور رقاصہ ترانہ ہو، جس کے بارے میں ترانہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی بار جب یحییٰ خان کے بلوانے پہ ایوان صدر گئی تو وہ ترانہ تھی، اور جب ایوان صدر سے واپس آئی تو اسے ایوان صدر کے ملازمین نے اس طرح سیلوٹ کیا کہ وہ ترانہ سے قومی ترانہ بن چکی تھی۔ یہ تھا یحییٰ خان کا کردار جس نے پاکستان میں 1970 کے انتخابات کرائے۔ میں یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ جنرل یحییٰ خان نے ان انتخابات میں قطعی طور پر کوئی مداخلت نہیں کی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ شیخ مجیب مشرقی پاکستان میں اکثریت کے ساتھ گئے تھے، اور مشرقی پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی کو کوئی ایک نشست بھی نہیں ملی تھی، بلکہ یہ میں کہنا چاہوں گا کہ وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کو امیدوار بھی نہیں ملے تھے۔ اور مغربی پاکستان کا حال یہ تھا
کہ پورے مغربی پاکستان میں عوامی لیگ یعنی شیخ مجیب الرحمان کی پارٹی کا صرف ایک صوبائی امیدوار تھا جس کی ضمانت ضبط ہو گئی تھی۔ تو یہ تو ادھر کے اور ادھر کے دونوں مشرقی اور مغربی پاکستان کے عوام نے ایک دوسرے کو رد کیا تھا۔ اسی زمانے میں انتخابات کے بعد جب انتقال اقتدار کا مرحلہ شروع ہوتا ہے اور پاکستان کے دو لخت ہونے کی کہانی شروع ہوتی ہے تو روزنامہ آزاد میں شہ سرخی لگی جو ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب کی گئی، ادھر ہم ادھر تم، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کہہ رہے ہیں مغربی پاکستان میں ہم حکومت بناتے ہیں، تم مشرقی پاکستان میں حکومت بنا لو۔ کیا یہ مکالمہ ذوالفقار علی بھٹو نے بولا تھا؟ ناظرین، اس شہ سرخی کے بننے کا میں عینی شاہد ہوں۔ یہ سرخی روزنامہ آزاد میں لگائی گئی تھی اور اس سرخی کے موجد تھے میرے استاد محترم مرحوم عباس عطر شاہ صاحب۔ روزنامہ آزاد کا ایک نہیں 3 ایڈیٹر تھے، حمید اختر صاحب، عبداللہ ملک صاحب اور آئی اے رحمان صاحب، اور ایڈیٹر کی جگہ لکھا جاتا تھا مجلس ادارت، اور وہ ان تینوں کا نام اخبار میں چھپتا تھا۔ اس اخبار کے نیوز ایڈیٹر تھے ہمارے استاد محترم میرے انتہائی محسن جناب عباس عطر صاحب۔ ایک دن میں دفتر میں تھا جب یہ تمام لوگ ایک جگہ شامل تھے اور ان لوگوں میں جناب نثار عثمانی صاحب بھی موجود تھے۔ نثار عثمانی صاحب جو پاکستان کے انتہائی سینئر جرنلسٹوں میں شامل ہوتے تھے، بے باک، دبنگ، لڑنے والے، جرت والے۔ نثار عثمانی صاحب کا گھر آزاد اخبار کے ساتھ ہی ملحق تھا، ایک چھوٹی سی پہاڑی پہ ان کا گھر بنا ہوا تھا، اور اس میٹنگ میں جناب منہاج برنا صاحب بھی تھے۔ یہ تمام دانشور جمع تھے کہ اچانک عبداللہ ملک صاحب ذوالفقار علی بھٹو کی تقریر لاہور میں سن کر آئے۔ عبداللہ ملک نے کہا کہ بھٹو صاحب نے یہ مکالمے بولے ہیں۔ اس پر نثار عثمانی صاحب نے لقمہ دیا کہ اٹ مینس، اس کا مطلب ہے کہ بھٹو کہہ رہا ہے ادھر ہم ادھر تم۔ یہ مکالمہ ناظرین ذوالفقار علی بھٹو نے نہیں بولا تھا۔ جب نثار عثمانی صاحب نے کہا اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ ادھر ہم ادھر تم، تو سید عباس عطر صاحب ایک دم اس مجلس سے کھسک کر دفتر میں آتے ہیں۔ وہاں پر جو ہمارے ڈیزائنر تھے اخبار کے، ان کو وہ ہدایات دیتی ہیں۔ اس وقت نیوز ایڈیٹر فرنٹ پیج اور بیک پیج کی ڈیزائننگ خود آرٹ ایڈیٹر کو کر کے دیا کرتا تھا، اور آرٹ ایڈیٹر بھی عام لوگ نہیں ہوتے تھے، بہت بڑے فنکار ہوتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں کس اخبار کی کیا لے آؤٹ ہے اور کس اخبار نے کیا سرخی جمائی ہے، یہ بہت اہمیت کا عمل ہوا تھا۔ کیونکہ جب روزنامہ آزاد میں ذوالفقار علی بھٹو سے منسوب یہ سرخی لگی ادھر ہم ادھر تم، تو یہ اخبار لاکھوں کی تعداد میں چھپا تھا، کیونکہ پاکستان میں بھٹو کے چاہنے والے تو بہت تھے، لیکن مخالفین کی جو تعداد تھی چاہنے والوں سے 3 گنا زیادہ تھی۔ مشرقی پاکستان میں ہندوستان کی فوجیں داخل ہو چکی تھی اور ہندوستانی افواج وہاں پر خواتین کا ریپ بھی کر رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنے لاکھ خواتین کو پریگننٹ کیا گیا تھا، اور الزام جو ہے وہ مغربی پاکستان پر لگا تھا۔ میں نے بہت گہرائی میں جا کر ان چیزوں کو دیکھا، اور پھر میں نے جب
مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا تو اس کے بعد میں نے شیخ مجیب الرحمان کی عوامی جلسوں میں تقریریں سنی۔ شیخ مجیب الرحمان مشرقی پاکستان کے عوام سے کہہ رہے تھے کہ بنگلہ دیش کا وجود ہمارا سال ہا سال کے خوابوں کی تعبیر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو پاکستان توڑنے کا مورد الزام نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ شیخ مجیب اور یحییٰ خان یہ دو بڑے مجرم تھے، اور ذوالفقار علی بھٹو کا کتنا جرم تھا، ذوالفقار علی بھٹو نے شیخ مجیب الرحمان کی مشرقی پاکستان میں زیادہ اکثریت ہونے کے باوجود شیخ مجیب الرحمان کو وزیر اعظم کیوں تسلیم نہ کیا؟ اسی بات کے پیش نظر ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان توڑنے میں ذوالفقار علی بھٹو بھی ایک کردار تھے۔ بہت شکریہ آپ کا۔ میں جاتے جاتے پھر کہوں گا، خاور نعیم ہاشمی آفیشیل کو سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، اور دوستوں کو اور اپنے گروپس میں اس کو فارورڈ کریں۔ بہت شکریہ۔